بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طلباء وائس آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے خالی ہاتھ محتاج جس نے دنیا اور اہل دنیا سے منہ موڑا، اے برہنہ بدن، اے زمین کی مسجدوں اور ویرانوں کے گوشوں میں پریشان حال والے، اور ہر مراد کے پیوند خاک اور ہر حاجت و مطلب کے ارماں برے دل والے، یہ بات ہرگز نہ کہا کرو کہ اللہ عز و جل نے ہمیں محتاج کر دیا اور دنیا کو سمیٹ کر مجھے تنگ کر دیا اور مجھے پریشان کیا اور مجھے ذلیل و رسوا کیا اور مجھے گمنامی عطا کر دی اور میرے نام کو مخلوق اور برادری میں بلند نہیں کیا، حالانکہ ہم دونوں مسلمان اور مومن ہیں، اور ہماری اماں حوا سلام اللہ علیہا اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیں اکٹھا کر دیا ہے، یعنی ہم دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، تو پھر ہمارے درمیان یہ فرق کیوں کر موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے صبر و رضا، یقین و علم عطا کیا ہے جو دن بدن بڑھ رہا ہے، اور انوار و توحید کے موتی تیرے پاس جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ عز و جل نے تیرے قلب کو ایمان و توحید کے انوار سے بھر دیا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشق سوائے معشوق کے ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ شراب توحید پی کر مست ہو جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو اپنے نزدیک ہیج سمجھتا ہے، دنیا کا مال و اسباب راہ حق سے دروغ دیتا ہے، جبکہ اللہ عز و جل نے تجھے آخرت میں ہمیشہ رہنے والا گھر یعنی جنت عطا فرمائی ہے، اور مقدرات الہیہ میں خود کو اللہ عز و جل کی طرف تسلیم و تفویض کرنا اور جمیع امور میں اللہ عز و جل کے ساتھ موافقت نہ کر۔ یاد رکھ کہ دولت مند مومن کی استعداد ہی ایسی ہے کہ اگر اس کے پاس مال و دولت نہ ہو تو وہ مایوس ہو کر اسلام سے پھر جائے اور کفار کے ساتھ جا ملے۔ اللہ عز و جل بے حد مہربان ہے، وہ دنیا کا مال اس لیے دیتا ہے کہ ایمان سلامت رہے، اور دولت مند عارف کے نزدیک مٹی اور سونے میں کچھ فرق نہیں ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرے ایمان کا شجر اور اس شجر کو تیرے دل کی زمین میں بونا، اور اس شجر کا بیج یعنی جڑ کو قائم رکھنا، اور اس کی کونپلیں بڑھنے والی، پھل لانے والی، شاخ در شاخ سایہ کرنے والی ہیں، اور یہ درخت زیادتی اور نمو کی حالت پر ہے، اور اسے نشوونما اور پرورش کے لیے کھاد اور کوڑے کرکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص سے مراد دنیاوی مال و اسباب ہے، جو کمالات اللہ عز و جل نے فقیر کو عطا کیا ہے، دولت مند ان کمالات سے محروم ہے، اور اگر اس کے درخت ایمان کے ضعف کے باوجود وہ نعمتیں اسے لے لی جائیں تو وہ درخت خشک ہو جاتا ہے اور منافقین و مرتد کے ساتھ اسے شامل کر دیا جاتا ہے۔ جب غنی مومن ترقی کر کے عارف کامل بنتا ہے تو پھر وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کامل کے لیے کسی بھی شخص کا کلام اور رائے کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ وہ اپنے تمام امور میں امر الہی کا پابند ہوتا ہے اور اس کا ہر فعل حکم الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل طلباء وائس آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر مزید نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔